جی السلام علیکم جی، میں آپ کا میزبان حیدر رانا، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے ایک ایسی طلبہ تنظیم کے حوالے سے ہے جس نے لاہور میں ڈنکی کی چوٹ پر قبضہ نجائز جتنے بھی کام تھے وہ کروانے میں معاون رول ادا کیا. اور اس کے جو یہ تنظیم جو تھی یہ سائنس کالج میں بنائی جاتی ہے، اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ احسان اللہ بوبی ہیں، میر عبداللہ ہیں، خانزادہ مشتاق صاحب ہیں. مظہر طبی جو کہ ایسا ایک نام ہوا ہے، ایسا ایک خوف کی علامت ہوا ہے، جس نے پولیس کو پولیس نہیں سمجھا، جس نے بندے کو بندہ نہیں سمجھا، اور جس نے اپنے اثر رسوخ کو منوانے کے لیے ہر قسم کے منفی ہتھ کنڈے اس نے پار کیے. شاہد جٹ ہیں، اور پھر جان شیر خان صاحب ہیں، اور پھر عامر بٹ ہیں. یہ وہ نام ہیں جنہوں نے لاہور شہر میں اپنا نام منوانے کے لیے ہر قسم کی منفی کام کرنے میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں کی. لیکن اس تنظیم کا بلیک ایگل جو تھی یہ ایک ایسی اس وقت ضیاء دور میں بنائی گئی تھی، اور یہ بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ تنظیماں کھڑیاں ہو جاندی ہیں، تنظیماں کھڑیاں ہوندی ہیں ہون تو بعد جناب صاحب اپنے جو بھی کم ہوندے نے، اور اگر نہیں ہو رہے وہ تنظیماں دی مدد کرواندے نے تمام نجائز کام. یہ اسی صورت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ایک جمگھٹا اکٹھا کر لیتے ہیں لوگوں کا. مگر اس تنظیم کی ایک خاصیت یہ تھی کہ کیونکہ منفی اور پازیٹیو ہر تنظیم میں رول ادا ہوتے ہیں، مگر اس تنظیم کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اس میں جتنے بھی لوگ تھے اس تنظیم کے ممبرز جو تھے، اور جس میں ہما شاہ صاحب تھے جو پریس کلب کے ماضی میں ایک یعنی پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، حامد میر صاحب تھے. اس میں کافی بڑے نام بھی آپ کو منظر عام پر آئیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں شاہ صاحب. اور میں ان سے پہلے ان کی گفتگو سے پہلے اپنی گفتگو تھوڑی سی ہے اپنے ناظرین کو بتا دوں. اس تنظیم میں جتنے بھی ممبرز تھے وہ اثر رسوخ رکھنے والے تھے، کیونکہ لاہور شہر دے وچ نا جڑا بندہ اثر رسوخ نہیں رکھتا نا وہ کتے دی موت مردا ہے. تے ہے ساری بلیک ایگل بنان دا مقصد سی تمام شر پسند لوگ جڑے کتے دی موت انہاں نوں مارن دا ایک انہاں نے عزم اٹھایا تھا. کیونکہ ضیاء دور میں مارشاء اللہ دور تھا، اس مارشاء اللہ دور میں طلبہ تنظیم بنانا اور ان کو اکٹھا کرنا اور اکٹھا کر کے ساتھ لے کر چلنا اور پھر پیدا بھی کرنا، اور پیدا کرنا سارے جانتے سی، ٹھیک ہے. لیکن اس موضوع سے پہلے جو ہے ہمارے ساتھ فرقان شاہ صاحب موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے اس تنظیم کو بلیک ایگل کو اپنی آنکھوں دیکھا حال جو تھا وہ یہ بیان کریں گے، اور یہ ایسے واقعات جو ہیں آپ میرے ناظرین کو بتائیں گے جو کہ آج تک سننے کو نہیں ملے. شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا ہمیں کہ بلیک ایگل بنانے کا سب سے پہلے مقصد کیا تھا؟ صرف مقصد بتائیے گا. جو مقصد تھا وہ یہ تھا، یہ مارشاء اللہ کے اگینسٹ تھے، ٹھیک ہے، یہ بھٹو لور تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ اینٹی جمعیت تھے. جتنے آپ نے نام لیے ہیں نا، معذرت کے ساتھ اکثر میں بلیک ایگل کے پروگرام اگر میں یہ پروگرام نہ دیکھتا میں نے کبھی نہیں بولنا تھا. احسان اللہ خان بوبی میرے محلے دار ہیں. اچھا، رحمان پورہ کے رہنے والے؟ رحمان پورہ کے. میر عبداللہ صاحب میرے محلے دار ہیں. آغا مظہر عباس، آغا حیدر عباس، آغا نعمت عباس یہ میرے محلے دار ہیں. یہ ہم لوگ ایک ہی. ان کے والدین میری آغا مظہر عباس کے والد آغا طاہر صاحب سے ایسے دوستی سی جیسے آپ کی میری ہو سکتی ہے، حالانکہ ایج ڈفرنس اتنا زیادہ تھا کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. میرا احسان اللہ خان بوبی کے والد صاحب غازی قدرت اللہ صاحب کے ساتھ بہترین دوستانہ تھا، ٹھیک ہے. مظہر طبی کا بلیک ایگل سے دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. مظہر خان ہے جس کو میں اکثر پروگرام دیکھتا ہوں اور میں ہنستا ہوں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی مظہر طبی، نہیں، وہ آغا مظہر عباس ہے. مظہر خان ہے جس کا تعلق تھا. ان کے بھی پولیس کے ساتھ بدھ بھیڑیں ہوئی ہیں لیکن کریمنل نہیں تھے. مظہر طبی بلیک ایگل کے لیول کا نہیں. شاہ صاحب میں سوریٹی سے میں بات آپ کی انٹرپٹ کروں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی نیگیٹو ان کی ایکٹیویٹیز نہیں تھے؟ میں آپ کو دیکھا نا، میں آپ کو بات آپ نے اور سر آپ بات میری اب دیکھیں، آپ نے جو کہا میں نے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا. آپ شاہد بٹ کو بلیک ایگل کا حصہ کہہ رہے ہیں. آپ عامر بٹ کو بتائیں کہاں لے کے آئیں گے. بات تو سنی جائے نا. آپ نے عامر بٹ کا بھی کہہ دیا، اس کے بعد آپ نے جان شیر خان کا کہہ دیا. ان میں سے ایک بندے کا داخلہ آپ نے مجھے سائنس کالج میں ثابت کرنا ہے. آپ نے بھی اور جو لوگ بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی. ٹھیک ہو گیا، بات لاجک سے کرنی چاہیے نا. یہ میں ان کو خانزادہ مشتاق، نعیم لودھی الیاس باکسر، ٹھیک ہے،
ताल्लुक जौन सा है इनका नीफे के साथ भी था। मैंने अपनी आंखों के साथ नीफे को आते, जब ये लोग उस दौर में ब्रांड बने जब सोशल मीडिया नहीं था, मैं 4 दिन बोल रहा हूँ तो लोग मुझे जानने लग गए हैं। ना सोशल मीडिया था, ना स्ट्रीम मीडिया था, ना कोई और ऐसे कुछ जराए थे कि जिससे आप पॉपुलर हो। 80s से लेके आज 40 साल बाद आज भी अगर उनका नाम जिंदा है तो उन्होंने क्या काम किए होंगे। सर देखें, नेगेटिव और पॉजिटिव 2 रास्ते होते हैं। नेगेटिव के भी आज से 40 साल पहले जिन्होंने मनफी जो काम किए हैं आज भी वो बुरे अल्फाजों में याद किए जाते हैं। जिन्होंने अच्छे काम किए अच्छे अल्फाजों के साथ याद किया। मगर देखिए, मेरी ये तंजीम, मैंने वही शाह साहब आपसे अर्ज़ की है, इस तंजीम को बनाने का देन फर्स्ट ऑफ ऑल मकसद क्या था। देखिए, तंजीम दो शराइत पर बनती है, एक तो अपना हक मनवाने के लिए और एक तो हक दिलवाने के लिए। मगर मैंने जो यानी कि लोगों से और आप जैसे भाइयों से मैंने डिस्कस की, मुझे जितनी भी तंजीमें आज तक बनी हैं वो लोगों से हक छीनने के लिए बनाई गई। कब्जा ग्रुप, पैसे का उतराव चढ़ो, भत्ता और अपना असर रसूख मनवाने के लिए, अपने नाम को उजागर करने के लिए उन्होंने हर किस्म के काम किए हैं। ब्लैक ईगल ने कभी भी डकैती का एक पर्चा मुझे बता दें, कोई एक पर्चा, ये जो जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। अच्छा जी, एहसानुल्लाह बॉबी पे बता दें, ठीक है, मीर अब्दुल्ला साहब पे बता दें, उसके बाद हैदर अब्बास पे बता दें, मज़र पे बता दें, खानज़ादा मुश्ताक पे बता दें, उसके बाद सफदर भट्ट जो लिबर्टी मार्केट के सदर हैं उन पे बता दें। 392, 394, 395 इनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। 302, 324 जिसको तब 307 कहते होते थे। ठीक है। कोई अगवा बराए तवान का बता दें, कोई कब्जे की। देखें ना, बात वो होगी जो लिखी पढ़ी होगी, जुबानी तो मैं अभी आपको ब्लैक ईगल में शामिल कर देता हूँ। मेरी कितनी एज है, मैं तब किड था जब ये ब्लैक ईगल बनी थी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये लोग इस पे नशे के इल्ज़ाम लगाते हैं कि हर टाइम शराब पीते थे। मीर अब्दुल्ला साहब की मैंने वीडियोस देखी हैं, क्योंकि उनके साथ मेरा ऐसा चित्रा नहीं था। उनका अब भी इतना इतना डंड है। ठीक है, पंजाबी लोगों को ताकि छेती समझ आएगी। इनाम उल्ला खान वो डायरैक्टर रिटायर होए ने फिजिकल एजुकेशन चो। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਡੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਨ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, कराटे वाले ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, तमाम ताकतवर स्पोर्ट्समैन जो भी थे इस तंजीम का हिस्सा थे। इनाम उल्ला खान साहब मेरे बॉक्सिंग ਚ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿ ਓਏ ਮੈਂ ਮਾਲਟਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 70 ਤੋਂ 80 ਡੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੇ 60 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋ ਪਿਆ ਗਿਆ? ਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਹੈ। ਜੋ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਨੇ ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ 20-25 ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਇਸਲਾਮ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਜਮੀਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ हैदर मज़र ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਨ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਰ ਬੱਟ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੱਬਾ ਇਛਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਿਆ। ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੱਟ, ਜਾਨਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਆਮਰ ਬੱਟ, ਨੀਫਾ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਕ ਜਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਐਸਾ ਲਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇ
ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਤਲਕ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨੂੰ 20 ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਗਾ ਮਜ਼ਰ ਅਬਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਖਲੋਣਾ ਕੋਈ ਖਲੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ नहीं तो शाह जी ये भी आप बताएं ना कि ये तंजीम जब बन गई देखें तंजीम बन ये तंजीम किन बुनियादों पर बनाई गई थी नंबर एक क्या ये वहाँ के जो क्योंकि एंटी अगर जमयत की बात की जाए तो उस टाइम जमायत इस्लामी जो थी काफ़ी परवान पे थी अरूज पे थी ठीक है इसको बना लिया क्या इसको बनाने का मकसद क्या था और अगर ये बनाई गई तो क्यों बनाई गई ये बनाई गई थी जुल्म के खिलाफ मार्शल सर दौर कॉलेज में यूनिवर्सिटियां ਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਸਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਲਾ ਦੇ ਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ बड़े बड़े ਵੱਡੇ फैसले बड़े ਵੱਡੇ में से कोई एक फैसला बताएं कलगियां वाले लोग हमारे रमानपुर में एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था बहुत बड़ा एकड़ों में थी वो हैदराबाद मज़र और एहसानुल्लाह खान बॉबी इन्होंने दोनों पार्टियों में बैठ के मुसालियत कराई अगर आपको कुछ के बदले गिफ्ट दे देता है कि यार एक कनाल ताड़ी होगी तो वो बता ठीक है जोरे बाजू के बना पर ये सारा नहीं कंप्रोमाइज इधर आपके ये जैसे हमारे ये नाज़म और ये इस तरह फैसले कराते हैं सियासी लोग ये करवाते थे और जस्टिस का आप बात होनी है FIR की हालांकि FIR कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हाँ। हमारे सियासतदानों पे हजार FIR है इस वक्त अब नाम में लेके तो अब किसी मुश्किल में आपको नहीं डालना चाहता इस तंजीम की नजरियाती बुनियादें क्या थी नजरियाती तौर पे जिसको बाएं बाजू की जमात नहीं आप कहते हैं एंटी गवर्नमेंट ये एंटी मार्शल्ला थे बेसिक ये भट्टो लवर थे बाद में सारी ब्लैक ईगल PSF में जम हो गई थी अच्छा ठीक है ये जब भट्टो साहब को आपको पता है जो उनके साथ हुआ था मैं तो उन्हें शहीद कहूँगा अपनी अपनी नजरियात है ना जो उस बंदे के काम थे वो शहीद हैं अब तो कोर्ट ने भी कह दिया 40 साल बाद कि उनका गलत अदालती मर्डर हुआ था ये मानते हैं ना इस बात को लिखी पड़ी बात करनी है ये उनके हिम्मती थे भट्टो साहब के इन्हें दीवाने कह लें या कुछ अब भी देखें ना इंटरनेशनली मीर अब्दुल्ला साहब प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं इंग्लैंड में ठीक है एहसानुल्लाह खान बॉबी साहब जौन से हैं वो हिलरी क्लिंटन के साथ में आपको तस्वीरें दे सकता हूँ उसकी कंपेन कर रहे हैं वहाँ पे ये पॉलिटिकल माइंडेड थे क्रिमिनल माइंडेड होते तो वहाँ पे भी 5 साल जेल हुई होती इनको देखिए ना अगर आपकी मेंटालिटी क्रिमिनल है अब इनका मैं साथी हूँ मैं कितना ऑन कर रहा हूँ ये भी मुझे ऑन करते हैं अब मीर साहब को फ़ोन कर लें अब हैदर मज़र को फ़ोन कर लें एहसानुल्लाह बॉबी को इनकी वक्ती तौर पे वो तो सके भाइयों में भी नाराज़गी होती हुई फिर ख़त्म होगी हुर बुखारी वो MPA के कैंडिडेट वो भी इनके फाउंडर्स में से थे तो इसमें क्रिमिनल का एलिमेंट लगा देना अब जिसको मर्जी आप मेरे साथ जोड़ दें मैंने इतनी पॉडकास्ट से देखी सब ने कहा कि मज़र तिब्बी ब्लैक ईगल का हिस्सा था बिल्कुल ठीक है वो तो FC कॉलेज का था ब्लैक ईगल की वजह से वो इस नहज पे पहुंचा उसने मीर अब्दुल्ला साहब को गोली मारी उनको गोली मार के वो इश्तिहारी हो गया उसके बाद उसने जराइम शुरू कर दिए उस पर अगवा बर एतवान के पर्चे नहीं है बिल्कुल है उस पर 392 के नहीं है गाड़ी छीनने के नहीं है ये जिन बंदों के नाम मैं ले रहा हूँ आप हुमाली शाह साहब पे गाड़ी छीनने का पर्चा कुछ दिखा सकते हैं अच्छा दिखाएं कोई है हो सकता है वो हुमाली शाह साहब ब्लैक ईगल का हिस्सा थे ना बिल्कुल ठीक है ब्लैक ईगल पे कत्लों के इल्ज़ामात लगे कादर सुल्तान टोनी भाई थे वो कत्ल हुए शकील
وہ قتل ہوئے اور کچھ ان پہ الزامات لگے. الزامات تو اب جو آپ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان پہ ان سے زیادہ لگے ہوئے ہیں. الزامات لگنا کسی کی کریکٹر کی سیسینیشن نہیں. بلیک ایگل کا کون سا لڑکا پولیس انکاؤنٹر میں مرا, اس کا نام بتائیں. شاہ صاحب, بلیک ایگل کے جو جتنے بھی لیڈرز تھے وہ نہ تو پولیس کے ہاتھوں بکنا جانتے تھے, نہ تو کسی سیاسی جو بھی جماعتیں تھیں ان کے اگر سر اپنا ٹیکتے تھے. تو دیکھیں یہ اگر یہ ساری وجوہات ان میں نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو پھر ان کو اپنی بلیک ایگل کو خیر بات کرنا کیوں انہوں نے مناسب, جبکہ اس کے بعد 88 کے بعد پیپلز پارٹی کی دور حکومت آ جاتی ہے. آپ کے ہی سوال کو میں بڑا کروں گا کہ آپ نے یہ الفاظ کہے کہ یہ بھٹو لور تھے. جب بھٹو اقتدار میں آتی ہیں تو یہ کیوں پھر یہ رفع دفع ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بعد ضیاء کی تو بات سمجھ آتی ہے, یہ اینٹی ضیاء تھے. اس کے بعد جب بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, میر عبداللہ صاحب تو سٹارٹنگ میں چلے گئے تھے, امریکہ گئے تھے, وہاں سے وہ انگلینڈ وہ سیٹل ہو گئے. خان صاحب پہ ایک الزام لگا تھا ریس کلب میں مرڈر کا, ٹھیک ہے, کچھ سوار تھے ان کے, پتہ نہیں والد کا یا کس کا, وہ بھی روان پورے کے رہنے والے تھے. حیدر خان صاحب نہیں, احسان اللہ خان بوبی, ٹھیک ہے, ان کے اوپر ایک الزام لگا تھا, ساتھ ایک دو لڑکے تھے, وہ بھی اس کیس میں سے اب بری ہو چکے ہیں. سوری خان صاحب, بریک کا ٹائم ہے, یعنی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کہ ابھی بریک کا ٹائم ہے, اس کے بعد پھر ملاقات کرتے ہیں. جی شاہ صاحب, میرا یہ سوال تھا آپ سے, آپ نے وہ میرے جڑے اصل سوال ہے نا تسی انہوں نے بھول جاندے ہو. ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ. ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਗਾ ਨਿਧੀ ਹਾਂਜੀ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਮਾਨਪੁਰੇ ਚ ਫਿਰ ਗਿਆਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਰ ਤਿੱਬੀ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ. ਆਗਾ ਨਵੀਦ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ, ਆਗਾ ਨਵੀਦ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ. ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸਨ. ਰਮਾਨਪੁਰੇ ਦੇ ਹੈਦਰ ਮਜ਼ਰ, ਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅਹਿਸਾਨ, ਉਹ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ? ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ. ਸਰ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੰਜ਼ਰ-ਏ-ਆਮ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ASP ਕੈਪਟਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ. ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ. ਫਿਰ MAO ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹੀਰ ਬਾਊ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਜ਼ਰ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਇੱਕ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ. ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਦਰ ਮਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਇੱਕ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ. ਕੈਪਟਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਦਰ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ. ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸਰ ਸੂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਸੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭੱਟੋ ਲਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭੱਟੋ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦਾ ਅਗਰ ਆਰਡਰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ. ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ. ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ? ਤੀਫੀ ਬੱਟ. ਸਰ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਐਨਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ. ਮਰਿਆ ਆਗਾ ਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ. ਸਰ ਇਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਬਲੈਕ ਈਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਤੇ, ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਖਾੜਨੇ. ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਕਾ ਥਾ, ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੇ MSF ਦਾ ਲੇਬਲ ਹੈ ਸੀ. ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਆਗਾ ਨਵੀਦ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਭੂਪਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਦੀਮ ਭੋਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ. ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਗਾ ਨਵੀਦ ਰਮਾਨਪੁਰੇ ਦਾ ਸੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਦਾ ਹੈ. ਗਿਆਸਾ ਵੀ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਯਾਤ ਨੇ. ਸਰ ਰੇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੰਜ਼ਰ-ਆਮ ਤੇ ਆਇਆ? ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਬੋਬੀ. ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਨਾ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਇਆ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਦੇ ਹਮਾਦਾ ਹੋ. ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੇਸ ਕਲੱਬ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਉੱਥੇ ਰੇਸ ਸਰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਉਹ ਸਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ. ਰੇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ. ਰੇਸ ਕਲੱਬ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ. ਗਾਲਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਨੇ.
ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਲਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਘਸੀਟੋ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਆਮ ਗਏ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਥਾਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਊਨ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਪੀਐਸਐਫ 'ਚ ਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਨਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਰਫਾਨ ਬੇਗ ਨੋਮਾ ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਬੇਗ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤਾਹਿਰ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ शाह साहब मुझे ये बताएं क्या ताहिर प्रिंस इस तंजीम का हिस्सा नहीं था ताहिर प्रिंस सिविल लाइन में पढ़ता था मैं उसको जानता हूँ सिविल लाइन में ब्लैक ईगल कभी रही नहीं ताल्लुक यार तल्लक तक मेरा सी मेरी गल सुनो अब आपकी बात बिल्कुल 100% मैंने ये दावा किया कि मैं ब्लैक ईगल में था नहीं किया ना तो ताल्लुक है ताल्लुक ताहिर प्रिंस के साथ भी था उनका उसके बाद बड़े बड़े पुलिस अफसरान जितने भी नाजायज काम थे कि ताल्लुक ये होगा कि यार अच्छा यार मैं मंजर आम ते नहीं आ सकता ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹਨੀਫੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾਹਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਲਿਆਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾ ਲਓ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਚੁਕ लेते हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ताल्लुक की बना पर ही ये लाहौर में जितने भी माफिया ने अपना होल्ड संभाला ना आमर भट्ट यारमार सी ठीक है ਆਮਰ ਭੱਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਮਸੱਲੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਮਸੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਯਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜ ਜਾ ਮਸੱਲੀ ਵੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ 109 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਮਰ ਭੱਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 109 'ਚ ਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ एहसानुल्लाह बोबी का आमिर भट्ट किस केस में अंदर हुआ था वो तो क्रिमिनल थे डाकू थे जब मीर अब्दुल्ला का यानी कि आप जिक्र कर रहे हैं मीर अब्दुल्ला का 109 में नाम बता दें हाँ ये ब्लैक ईगल का हिस्सा नहीं था मगर जब ये आमिर भट्ट पहली मरतबा अरेस्ट होता है जब इनके ताल्लुक के बना पर होता है इनकी नहीं कभी नहीं हुआ ये तो कोड लखपत है ये तो सबसे पहले जेल में 392 में गए थे इनका एमएसएफ वालों से भी तल्लक था इनका केयूएसएफ से भी तल्लक था पीएसएफ से भी तल्लक था स्टूडेंट्स का ये क्रिमिनल लोग शेल्टर लेना चाहते थे लेकिन इनको आप स्टूडेंट कैसे कह सकते हैं कहाँ पे आप साबित करेंगे कि आमिर भट्ट स्टूडेंट है वो पकड़ा गया हम पुलिस वालों के पास चले जाए मिसाल मुझे लगा लें मैं एहसानुल्लाह बोबी हूँ मैं जाके कहाँ साबित करूंगा कि मेरा स्टूडेंट है वहाँ पे जो अफसर बैठे वो तल्लक तो पूरे पाकिस्तान से तल्लक तो मैं बता रहा हूँ जिस तरह आपने कहा मजर तिब्बी का ब्लैक ईगल के साथ किसी किस्म का कोई असर रसूख नहीं था जबकि मजर तिब्बी जब अरेस्ट होता है कोट लखपत जेल में होता है उसको कौन सी बैरक दी जाती है वो तो उसके अपने नहीं पार्टी का वो भी लवर था होगा पीपल पार्टी होगा देखिए मेरी बात सुनिए शाह साहब पीपल्स पार्टी का लवर था उसको बैरक कौन सी मिली जुल्फकार अली सर उसके वसाइल थे सुनी जाए मेरी बात अगर आप कह रहे हैं ना उसकी कि लोगों ने इतनी बड़ी मजर तिब्बी पे स्टोरियां बनाई कि मजर तिब्बी इतना ताकतवर था ये हो गया वो हो गया 7 साल जेल काट के बाहर आया वो अगर इतना तगड़ा था तो 6 महीने में से बाहर आना चाहिए था बाहर आके वो इनकाउंटर में मरा ठीक है इनमें ऐसा कोई चक्कर नहीं था इसमें ये ज़रूर हुआ है कि कादर सुल्तान टोनी को जिन्होंने कत्ल किया उनके ख़ानदान नहीं रहे बाबर भट्ट के बारे में बताया बाबर भट्ट को तो पुलिस ने मारा कराची में इनकाउंटर में असलम साई साहब ने बाबर भट्ट को पुलिस ने मारा वो तो एंटी ब्लैक ईगल था मदर तिब्बी एंटी ब्लैक ईगल था ये लोग तो बाहर चले गए ये सेटल हो गए इन्होंने एक तहरीक चलाई जब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई इनकी तहरीक डाउन हो गई ये पीएसएफ में जम हो गए उसमें कई दोस्त हैं जो चल रहे हैं अभी भी जिन्होंने कारोबार में अब मैं भी एक तंजीम का थोड़ा सा हिस्सा था जब एक टाइम स्टूडेंट दौर ख़त्म हो गया मैंने अपनी मजदूरी शुरू कर दी कारोबार शुरू कर दिया तो अब मुझे अब भी कोई कहे मैं अब वो जमातों के नाम तो अब भी चल रहे हैं वहाँ पे उनमें कोई क्राइम करे तो लोग के जी फरकान शाह बेचेगा जो मेरे दोस्त थे वो मेरे दोस्त थे जो उनके थे उनका आमिर भट्ट वगैरह मीर साहब से और इनसे उम्र में छोटे थे वो ख्वाहिश रखते थे कि हम इनके साथ फिरें
اب میں یہاں پہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں, کوئی بھی مجھے ملنے آ جائے, وہ پیچھے سے قتل کر کے آیا ہو, تو میں اس کا ساتھی تو نہیں ہوں. اس کے بلیک ایگل کے عروج اور زوال پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر زوال میں ہوتی بلیک ایگل تو آج آپ اس کا نام لینے آتے. یہ وہ جماعت ہے جس پہ زوال آیا ہی نہیں. اچھا, انہوں نے خود پی ایس ایف میں چلے گئے, ڈسپریس کر دی سارے. مدر خان آج بھی جائیں, آپ کو رحمان پورے میں ملے گا, اس کا ادھر چوک میں بڑا ہائی پروفائل بزنس ہے. اس کے بعد آپ آغا نعمت خان, آغا نعمت ان کا بھائی, وہ کاروباری, اس کا تو بلیک ایگل سے تعلق, اس کا یہ قصور ہے کہ وہ صرف ان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے. کل کو مجھے کوئی کہے, انہوں نے ایک لمٹ تک تحریک چلائی جب ان کا مقصد یہ تھے اینٹی گورنمنٹ, اینٹی مارشل لا, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, گورنمنٹ نہیں, اینٹی مارشل لا تھے. جب مارشل لا ختم ہو گیا, انہوں نے ڈسپریس ہو گئے, اچھا, میری اپنی اپنی مزدوریاں شروع کر دی. میں بڑا کروں گا کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی یہ اینٹی مارشل لا تھے اور اینٹی طلبہ تھے, جو کہ طاقتور جو اسٹوڈنٹس تھے, جو اسٹوڈنٹس پہ بلا وجہ مسلط ہونے کی کوشش کرتے تھے, یہ ان کو ریزسٹ کرتے تھے. کیا 88 کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ اب سارے معاملات بہتر ہو گئے کہ یار ان سارے جنہیں طلبہ ہے نے یونیورسٹی تھے, کالجز تھے, یار انہیں سارے ہینڈل ہو گئے نے, تب بس ٹھیک ہے انہیں سے تنظیم چھاڑ دی ہے, پی ایس ایف چلے یا نہیں, یا جو بھی ہے ختم ہو گیا نا. پھر انہوں نے کالجز میں جو ہی ان کے داخلے ختم ہوئے ہیں, یہ دوبارہ سائنس کالج میں گئے ہی نہیں, دوبارہ وہاں پہ کوئی اور جماعتیں آ گئی, سارا کچھ ہو گیا. انہوں نے کسی بھی قسم میں نیگیٹو ایلیمنٹ, اب دیکھیں نا کتنی لوگوں کو ڈس انفارمیشن ہے. مدر طبی, عامر بٹ, وہ شاہد بٹ, جان شیر خان, ان کا بلیک ایگل سے کیا تعلق ہے؟ جان شیر خان کا تو جماعتیوں نے مار دیا تھا بھائی, دو اس کے قتل ہوئے تھے, وہ تو درزی کا کام کرتا تھا, وہ یہ شاہد بٹ. ٹھیک ہے, اس کے 2 بھائی مرڈر ہو گئے شدرہ کالج میں, اور ان سے بہت بعد میں. تو وہ وہاں پہ درزی تھا مسقط میں, کویت میں شاید, وہ وہاں سے بدلہ لینے آیا, اس نے اپنے بدلے لیے. آفٹر دیٹ وہ بھی پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا گیا. ان میں سے ایسا کوئی نہیں ہے. 35 سال پہلے میر صاحب نے پاکستان چھوڑ دیا. آج بھی آپ الزام لگا دیں, میں لگا دوں, کوئی الزام میں کیا ہے, ثابت بھی تو آپ نے کرنا ہے نا. لوگ مجھے کہتے ہیں جی پاکستان, ان کا پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں, پیرنٹس ان کے فوت ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, فیملیاں ان کی ادھر ہے. اچھا, ہاں, انہوں نے پاکستان آنا کیوں ہے؟ اور بوبی صاحب وہ بھی باہر ہی آتے ہیں, وہ آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں, تو شریف لائے ہوئے تھے پاکستان. یہ ہمارے علاقے جتنے بھی اس ٹائم کے کیسز تھے, کیا وہ ختم ہو چکے ہیں؟ ہر چیز باعزت بری, سارے بری. آپ ابھی کوئی پولیس والا مجھے کہے کہ مظہر خان کو پکڑانا ہے, ابھی میں فون کروں گا اور وہ خود آئے گا, بلکہ مظہر کو میں فون کروں گا. اب مظہر طبی اور مظہر خان میں فرق ہے. ابھی فون کریں, میں ابھی مائک آن کر کے فون کرتا ہوں, میں کہوں گا مظہر خان صاحب فلانا تھانہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. یہ مظہر خان 20 منٹ بعد تھانے نہ پہنچ گیا تو بھی ہاں بھی کی کام میں, وہ دیکھیں نا تھانے کون جائے گا جو کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے, حیدر ہے, اس کے ادھر بچے جوان ہو گئے ہیں, اس کا ادھر اپنا بزنس چل رہا ہے, اس کو ضرورت نہیں. حیدر کا بھی رحمان پورے میں کافی اثر رسوخ تھا بھائی جان. جب آپ نے دیکھیں, جب آپ کالج داخل ہوتے ہیں نا, اس دور میں نومبر دسمبر میں جب آپ نے اتنی شرٹیں پہنی, اتنے آپ کے ڈولے ہوں, ہینڈسم جوان ہوں, سارے سپورٹس مین ہوں, ہر بندہ خواہش رکھتا ہے کہ یار ایڈے تگڑے منڈے سونے جوانے, ان سے میری دوستی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو اپنے ایک اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے, ڈیسنٹ. آپ آج میر صاحب سے گفتگو کریں تو اڈی انگریزی مک جانی ہے. احسان اللہ خان بوبی سے گفتگو کریں, آپ کی انگریزی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مظہر خان سے گفتگو کریں, آپ کی انگلش ختم کر دے گا. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے فرقان شاہ سے آپ کی گفتگو کو سنا, اور مجھے تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بلیک ایگل جو تھی, جو کہ 80 کی دہائی میں جو بنی تھی, اس کا عزم اٹھا رکھا ہے پازیٹیو پہلو میں. جبکہ میں اب ان کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا, پر پھر بھی اتفاقاً رائے میں یہ دوں گا کہ بلیک ایگل, پھر آپ جس موضوع پر بات کر رہے ہیں شاہ صاحب, کہ یہ ہے کہ یہ حق اور سچ کی آواز کو بلند و بالا کرنے والی ایک تنظیم تھی, اور ان طلباء کو کہ جو کہ بالکل یعنی کالج میں ایک بڑی اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, ان کا یہ ساتھی تھے. اور نہ تو ان میں کسی قسم کا نشے کی کوئی عادت تھی, نہ تو شراب یہ پیتے تھے, اور نہ ہی یہ قبضہ کرتے تھے, اور نہ ہی یہ لوگوں کو مرواتے تھے. کیا ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے. جو بلیک ایگل کے نا اس وقت سرونگ, مگر اس کے باوجود ان پہ لاتعداد کیسز بھی ہیں, ان پہ ڈالے بھی گئے. دیکھیں ناظرین, بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کہ جب ایک بندہ بالکل پازیٹیو تھاٹ پہ کام کر رہا ہو, تو میں نہیں سمجھتا قانون اتنا بے وقوف ہے کہ وہ ان پہ الزامات راشی کرے اور ان پہ مقدمات کی بھرمار لگا دے.
اگر ان پہ کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر تھی یا ہے یا ختم ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ایسی نوبت ان پر پڑی کہ یہ جناب صاحب ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے, بھاگ گئے, سب کے سب بھاگ گئے؟ 2 سے 3 ہیں. حور بخاری صاحب ادھر سیاست کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کئی لوگ بڑے نامور جرنلسٹ ہیں, بلیک ایگل کے لوگ, کئی اپنی جابس کر رہے ہیں, کئی اچھے اچھے عہدوں پہ. پرابلم یہ ہوگی ہے نا, اب وہ میرے خلاف ہو جائیں گے اس بات سے, ہو بابے گئے ہیں, سارے ہو گئے ریٹائر, سارے نانے دادے بن گئے ہیں اور اپنی پیسفل لائف گزار رہے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ جو سوشل میڈیا نا, ان کو کوئی مواد نہیں نہ ملتا, تو انہوں نے ان میں سے کسی نے سوچا ہوئے بلیک ایگل جاندہ کو بلیک ایگل دی الف بے پہ نہیں ہے, کوئی مظہر طبی نو بھی چواڑ رہا ہے, کوئی فلانے اشتہاری نو بھی چواڑ رہا ہے, کوئی فلانے نو واڑ رہا ہے. کیا ایتھے بڑے بڑے نیک لوکاں دے برے لوکاں نال تعلق نہیں ہوندے؟ بڑے بڑے نیک لوکاں دے گھر اگر کوئی کرمنل پیدا ہو جاندہ ہے تو کیا اس کرائم دا حصہ نے؟ ٹھیک ہے, انہاں دے وچ کیڑا بھجیا ہے؟ احسان اللہ بوبی صاحب, اس تو بعد میر عبداللہ صاحب, حیدر خان, 3 بندے, 3 بندیاں دی جماعت سے تینوں ہی فاؤنڈر ہیں. اب جس وقت حیدر صاحب پاکستان آئیں گے میں آپ کو ملواؤں گا, اور آپ نے پولیس کو بلانا ہے کہ انہوں پھڑ لو 15 میں آپ کو اپنے موبائل سے کرواؤں گا. فاؤنڈر کی بات کر رہا ہوں, نہ تو میں پھڑوان دی گل. نہیں, اگر وہ ایبسکونڈر ہے نا, فاؤنڈر اور ایبسکونڈر پتہ نہیں نا, فاؤنڈر سے ایبسکونڈر پہ لے ہیں, تو آپ جس طرح غصے میں ہیں, آپ نے احسان اللہ بوبی صاحب آئیں گے پاکستان, میں آپ کو ملواؤں گا, آپ نے 15 کرنی ہے کہ احسان اللہ خان بوبی میرے پاس کھڑے ہیں, آؤ تو پھڑ لو. ٹھیک ہے, میر صاحب کا بھی کوئی اگر کاروباری چکر لگا تو وہ بھی, میر صاحب پہ پچھلے دنوں کسی نے ایک جھوٹا الزام لگا دیا تھا ایک مرڈر کا, اچھا, سمنا آباد کا, ٹھیک ہے, ایف آئی آر ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, اصل قاتل بھی پکڑے گئے, پولیس انکاؤنٹر میں بھی مارے گئے سارے. ٹھیک ہے, جو کروانے والا تھا وہ اس وقت اشتہاری ہے اور وہ ضمنیوں میں نامزد ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اب اس طرح کا الزام, ایک بندہ 35 سال سے پاکستان سے باہر ہے, آپ اس پہ قتل کا جھوٹا الزام لگا دے, وہ تو اللہ نے مدد کی کہ وہ اصل شوٹر ہی پکڑے گئے, وہ ماما اور پتہ نہیں کون کون سے تھے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے الزامات لگنے کا ایک بندے نے آ کے دیکھے نا, پیش بھی نہیں ہوا, سرنڈر بھی نہیں کیا, پولیس نے خود ہی کلیئر کر دیا. اب اس میں کہہ دیں کہ بڑی طاقت ہے, اصل شوٹر پکڑے گئے, اصل مارے گئے. اب جس کو جس سے مرضی جوڑ دیں, اب مجھے کوئی جوڑ دے, میری آج تک میر عبداللہ صاحب سے ملاقات ہی کوئی نہیں, ایک ہی علاقے میں پیدا ہوئے وہیں پہ, اور احسان اللہ بوبی صاحب سے میری 50,000 سمجھ لیں کہ وہ میرے اور میں ان کا فیملی ممبر ہوں, ہم وہ ان کے بھائی اور ہم میں فیملی فرینڈ ہیں. فیملیوں کا آنا جانا, مظہر کے ساتھ ہماری فیملی خوشی غمی میں جانا, حیدر خان ان کے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے, ان لوگوں سے فیملی فرینڈ تھے. اگر یہ آج جتنے بندے, میں نے 20-22 بندے, 25 کے 1-2 کا مرڈر ہو گیا, باقی سارے بندے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, کوئی نانا بن گیا, کوئی دادا بن گیا. لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ فزیکلی فٹ ہیں, ایکسرسائز نہیں چھوڑتے, وہ دیکھنے میں آپ کے میرے جتنے لگتے ہیں. میں اگر میر عبداللہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں نا, تو میں اگر ان کے برابر کری تو ان سے بڑا لگوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایجیں ہیں, ان کی ایجیں گزر گئی ہیں. اب ان کے اوپر اس عمر میں الزامات لگانے, ان کے کریکٹر کی اسیسینیشن کرنی, میں اس پہ تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے کہ جو صحیح الزام ہے نا وہ لگائیں, کہ بھی وہ کسی نے مانتے نہیں سی, نہیں اب بھی نہیں مانتے, انہوں نے تسی جنہ مرضی جبر کر لو, وہ کہتے ہیں نہیں, غلط بات غلط ہے. نہیں شاہ صاحب, جو آپ نے دیکھے نا آغا نوید کو اس میں سے کٹ آف کیا, پھر آپ نے مظہر آپ نے ایک ریکویسٹ ہے, نہیں پہلے میری بات سن لینا, ثبوت لانے ہیں کہ آغا نوید مظہر طبی بلیک ایگل کا حصہ تھے. گل تے سنو, تسی مظہر طبی نو وچوں کڈیا, تسی آغا نوید نو وچوں کڈیا, تسی حنیفے بابے نو وچوں کڈیا, تسی انہاں نو مرج کر دیتا تعلقات, کہ یار انہاں دے نال تعلقات ہے. تعلقات کی بنا پر ہی تنظیمیں جو ہے نا قائم و دائم رہتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو. وہ نہیں سر, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا ایک پرائیویٹ مکینک کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنی بائک ٹھیک کرانے کا ریلیشن ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ مکینکوں اور دوسرے اور ڈاکوؤں اور چوروں کا تعلق تنظیم سے نہ ملائیں. ٹھیک ہے, ایم ایس ایف تھی, میرے پاس اس کی ساری نالج ہے. عاطف چودھری نان اسٹوڈنٹ تھا, بالکل, آغا نوید نان اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک ہے, ندیم پوپا نان اسٹوڈنٹ تھا, اس کے بعد 50 بندے ہیں جو نان اسٹوڈنٹ تھے, اور تنظیم کی بدنامی کا باعث وہ نان اسٹوڈنٹ بنے.
ٹھیک ہو گیا. اس میں اس طرح کے جو کام ہے نا, اس طرح لوگوں کو ساتھ جوڑ دینا, میں کبھی قیامت تک نہیں بولنا تھا اس پہ نا. میں کہا ایک گڑے مردے کھاڑنے, ایک بندے بزرگ ہو گئے ہیں, مظہر خان, اب اس کو دیکھیں, اس کا سر بھی سفید ہے, اس کی داڑھی بھی سفید ہے, اس کے پاؤں سے سر تک آپ نے ایک کالا بال ڈھونڈ کے دکھانا. مگر شاہ صاحب, اگر سوشل میڈیا میں, مختلف اخبارات میں, سوشل میڈیا میں زیادہ تر یہ باتیں جو ہیں منظر عام پر آئی, اور کافی سینئرز جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دعوے دار ہیں کہ جی ہم نے, ہماری موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا, ان میں مظہر طبی بھی تھا, ان میں, اب ظاہر ہے وہ ایویڈنس کے طور پر وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی ہم موجود تھے جب یہ سارا واقعات جو تھا وہ رونما ہوا. اس میں اب اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس طرح ایسے بندے ہیں جو مجھے جا کے کہتے ہیں کہ میں نے کئی چینلز پہ دیکھا, میں اچھے مدبر لوگ ہیں, کسی کی بیک بائٹنگ نہیں ہے میں کرتا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلانی چیز آنکھوں سے دیکھی. ٹھیک ہے, اب 2 بھائی ہیں لاہور میں, برانڈ ہے, پرویز نعت ملک, نوید نعت ملک, ایڈوکیٹس میں برانڈ ہے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے عہدے بھی رہے ہیں ان کے پاس, ان کے وہ میرے بھی اور ان کے بھی سکے بھائیوں کی طرح آج بھی. اب ان کو بھی اگر کوئی بلیک ایگل کا حصہ بنائے گا تو وہ غلط ہے. دوست ضرور تھے, تعلق ہونا تو کوئی برائی نہیں نا. خانزادہ مشتاق آج بھی ماڈل ٹاؤن میں موجود ہے, دیکھیں ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے 1-5 کریں کہ خانزادہ مشتاق موجود ہے. جو لوگ بلیک ایگل کا حصہ رہے اور ہیں, وہ آج بھی ہیں, وہ آج بھی ہیں. اور یعنی کہ مین وائز کہ آپ کی گفتگو کا سارا جو لبے لباب یہ ہے کہ جی جو بلیک ایگل کا جو حصہ رہے وہ اب بھی ہے. اگر آج وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ ان کی آج کی زندگی کیسی ہے. بہترین ہے. احسان اللہ خان وہ بھی پولیٹکس کر رہے ہیں امریکہ میں, امریکہ میں کے ساتھ کمپین میں, آپ کو تصویریں دیتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ میر صاحب جون سے ہیں, وہ اپنی انگلینڈ میں پراپرٹی کا بزنس سے اٹیچ ہیں, بہترین لیوش لائف گزار رہے ہیں. آپ کوئی کہہ دے کہ جی وہ لندن سے بھی بتا لیندے نے پورے انگلینڈ تو, الزام لگانے پہ کیا کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو حیدر ہے, اس کی بھی اولاد جوان ہو گئی ہے, وہ اپنا فوڈ کا بزنس کر رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے, ان کی اولادوں کی آگے اولادیں ہو گئی ہیں, مجھے تو لگتا ہے ان کے پوتوں کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو اب مظہر طبی فلانا, بلیک ایگل کا کوئی بندہ انکاؤنٹر میں نہیں مرا, یہ میں آن کیمرہ دعوے سے کہہ رہا ہوں. بلیک ایگل 2 بندے بتائیں کہ 25 میں سے 2 بندے جو تھے وہ مرڈر ہو گئے, قتل ہونا تو کسی کے بس میں نہیں ہے نا. پولیس انکاؤنٹر کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, پولیس انکاؤنٹر کسی کا نہیں ہوا. اچھرے کے مشتاق شاہ صاحب بڑے سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں, وہ یہ سارے آج بھی چونکوں میں بیٹھتے ہیں سارے. اچھا, ہاں, نہ ان کی دشمنیاں نہ ان کا. اب کسی چیز کو ہائپ دینے کے لیے میں کہتا ہوں جی میر عبداللہ صاحب نے یہ کر دیا, احسان اللہ نے یہ کر دیا, وہ متبر زندگی گزار رہے ہیں, اپنی اپنی لائف گزار رہے ہیں. ان کی ذاتی, کبھی کسی اشتہاری کو جوڑ دیں کسی کے ساتھ, ثابت کرنا پڑے گا. آپ جو لوگ یہ انٹرویوز کر رہے ہیں, آپ کسی دن پروگرام بنائیں, مجھے بھی بلا لیں, آپ کے ایک چینل پہ میں آ جاؤں گا, ان کو بھی بلا لیں. اگر وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں آن کیمرہ سرنڈر کروں گا, اور اگر میں نے ثابت کر دیا تو پھر انہوں نے جو مظہر طبی اور اس طرح کے الزامات لگائے تھے پھر ان کو معذرت کرنی پڑے گی. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے فرقان شاہ صاحب کی مکمل گفتگو سنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلیک ایگل جو تھی یہ دفاع کے لیے تھی, یہ پازیٹیو مثبت پہلو پر یہ کام کرتی تھی, اور نہ کہ اس گروپ میں 25 کے 25 جو اس بلیک ایگل کے جو ممبرس تھے, نہ تو وہ کسی قسم کا کوئی نشہ کرتے تھے اور نہ ہی قبضہ گروپ سے ان کو کوئی تعلق تھا. ہاں, تعلق ضرور تھے نیگیٹو لوگوں کے ساتھ, لیکن خود ساختہ اپنا ضمیر, اپنا پازیٹیو یہ ضمیر کے مالک تھے. اور یہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے منظر عام پر انہوں نے اینٹی مارشل لا, انہوں نے ایک بلیک ایگل ایک نام انہوں نے رکھا اپنی تنظیم کا, اور اس تنظیم کے حوالے سے انہوں نے متعدد لوگوں کی رہنمائی بھی کی. اور ان کو یعنی کہتے ہیں نا کہ دو راستے ہوندے نے, ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو, اور جو نیگیٹو راستے پر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور تھا اس کو پازیٹیو راستے پر لے کر آتے ہیں. اور جو پازیٹیو تھے بقول شاہ صاحب کے, یہ پازیٹیو پہلو پر چلنے والے 25 کے 25 جوان طاقتور, اور اگر ان پہ غلطی سے کوئی ایسا کیس بھی منظر عام پر آیا ہے تو یہ پولیس کے پاس بھی جاتے تھے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے. سوال یہ ہے, اگر یہ اتنے ہی پازیٹیو تھے, اتنے ہی رحم دل تھے, اتنے ہی لوگوں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے انہوں نے تنظیم کو ایک بلند و بالا مقام پر لے کر گئے,
اور بھٹو فالوورز بھی تھے. اگر آج یہ منظر عام سے غائب ہوئے تو کیوں ہوئے, اس کی کیا وجہ؟ رانا صاحب ایک منٹ, منظر عام تو کون غائب ہے؟ اور جڑے ملکاں چ نے انہاں دے نمبر موجود نے, اور لوکاں نال رابطے چ نے, غائب کون ہے؟ شاہ صاحب میری گل اور سنو. 2 تو 3 بندے آندے نے جاندے نے پاکستان چ, باہر دے ملک تنظیم دے والے نے. اور شاہ سر صاحب اے بلیک ایگل دے بندے ہی کی باہر نے, پور دنیا تے کوئی باہر نہیں گیا. کی کردے پئے ہو یار, ساری دنیا باہر گئی ہوئی ہے. شاہ صاحب دیکھیں میری بات سنیں, میں اپنے آڈینس کو وہ کمپلیٹ باتیں جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں کہ یار اگر یہ لوگ آپ نے ثابت بھی کرنی ہے نا. میں سر ثابت نہیں, میں تو آپ کی ہی باتوں کو وہ ایڈ کر کے میں اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ منظر عام پر نہیں ہے یا غائب ہوئے, نہیں غائب ہے نا, یہیں پہ آپ کی میری بحث ہو جائے گی. کہ بات یہ ہے کہ جی آپ بات کمنٹ میں فیصلہ کر دیں یار, میں غلط ہوں یہ ٹھیک ہے. پلیز اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا اور کمنٹس میں فیصلہ کرنا ہے کون غلط ہے اور کون ٹھیک ہے. لیکن آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایسی تنظیمیں بنائی کیوں جاتی ہیں, اگر بنائی جاتی ہیں تو اس کو چھوڑا کیوں جاتا ہے. جب اپنا مفاد اپنا مقصد ان تنظیموں سے حاصل کر لیا جائے تو تنظیموں نے خیر بات کر کے نا پھر کہتے ہیں اللہ حافظ یار, ایسے بھی چاہیے نہیں. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حیدر رانا کو اجازت ہے. اللہ حافظ.